اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج اعتکاف کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، کیونکہ اب اعتکاف آنے والا ہے، مسلمان اس کی تیاری میں ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میرے آقا کی چند احادیث انہیں سنائیں گے فضیلت کے حوالے سے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے اعتکاف کی تعریف، اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں بنیت اعتکاف سے۔ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے واجب، دوسرا ہوتا ہے سنت موقعہ، تیسرا ہوتا ہے نفل۔ پہلا اعتکاف واجب، یعنی ہم نے کوئی منت مانی کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں آپ کی رضا کی خاطر، آپ کی رضا کے لیے میں 1 دن یا 2 دن یا جتنے دن اس نے مقرر کیے میں اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ تو جب اس کا وہ کام ہو گیا، اب اس کے اوپر لازمی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے، اس کو کہتے ہیں واجب اعتکاف۔ نمبر 2 سنت موقعہ، جو اللہ تعالیٰ اب ہم اور آپ کو نصیب کرنے والے ہیں، جو اب آنے والا ہے چند ایام کے بعد، جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں سنت موقعہ اعتکاف۔ وہ ہے کہ گاؤں میں سے اگر کوئی ایک بھی بندہ بیٹھ گیا تو سارے گاؤں والے آزاد ہو جائیں گے گناہوں سے، اگر ایک بھی نہیں بیٹھا تو پورا گاؤں گناہ گار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر گاؤں میں سب کو بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، آتے ہیں فضائل کی طرف کہ اعتکاف وہ چیز ہوتی ہے جو بندہ اس اعتکاف کے لیے، اور الغرض تیسرا نفل اعتکاف، 2 کی تعریف ہو گئی، تیسرا نفل ہے کہ یعنی جب بھی مسجد میں داخل ہو جائے تو یہ نیت کرے کہ یا اللہ میں اعتکاف نفل کی نیت کرتا ہوں تو اس کو ثواب ملتا رہے گا، یہ ہے نفل اعتکاف۔ اعتکاف کی فضائل، جب بندہ اپنے گھر کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کچھ، مال کو، ہر چیز کو چھوڑ کے جب تن تنا فقیر ہو کے اللہ کے گھر میں جب بیٹھتا ہے اعتکاف کی نیت کر کے، تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا خوش ہوتا ہے، میرا رب اتنا مہربان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ بندہ وہاں جا کے درنا لگاتا کہ میرے رب جب تک تیرا حبیب مجھ سے راضی نہ ہو تب تک میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ جب بندہ وہاں سے 10 دن پورے کر کے یا 9 دن پوری کر کے اٹھتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے آزاد کر دیتا ہے، اور اس کے لیے خوشخبری ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے جس امتی نے اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ اور آگے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، جس بندے نے رمضان المبارک میں آخری عشرہ میں اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس بندے نے اللہ کی رضا کی خاطر 1 دن بھی اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے 3 خندق کے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ 1 خندق کا فاصلہ مشرق سے لے کر مغرب تک، اتنا 1 خندق کا فاصلہ ہوگا۔ اب اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اتنی 3 جو ہیں خندقیں، اتنا 3 کا مفاصلہ ملا کے اتنا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو اللہ کی رضا کی خاطر 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ اسے دور کر دیتا ہے۔ تو یہ اب ہمیں اور آپ کو موقع ملنے والا ہے، ہر گھر کے اندر جتنے بھی بندے ہیں، 10 ہیں، 8 ہیں، ان میں سے ہر سال ایک بندہ جا کے اپنے قریبی جو جامع مسجد ہے جس میں 5 وقت جماعت ہوتی ہے وہاں بیٹھے، وہ فضیلت حاصل کرے، تاکہ ہر سال ایک بندہ بیٹھتا جائے، سب کو یہ سعادت نصیب ہو۔ کیا پتہ اگلے سال ہم ہوں یا نہ ہوں، رمضان آئے، ہمیں کفن اپنے اندر سمیٹ لے اور قبر کی گود میں ہمیشہ کے لیے گہری نیند میں سو جائے۔ کیا پتہ، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، رہی زندگی تو پھر بات ہوگی، اگر نہ رہی زندگی تو یہ آخری ملاقات ہوگی کوئی غلطی تو معاف کر دینا، کیا پتہ یہ زندگی کی آخری ساتھ ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔